بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت کنفلکٹ چل رہا ہے، جو جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کے اوپر زیادہ بحث مباحثہ تو نہیں کروں گا۔ ہمارے پاس 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو بڑے قابل غور ہیں، ان کے اوپر میں اختصاراً چند ایک باتیں کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے جو قابل غور بات ہے کہ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اس چیز سے آشنا ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی تاریخ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ہم دیکھیں نا تو اسرائیل کا وجود کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک لانچ کیا گیا، ایک بنایا گیا ایک ایسی پروڈکٹ ہے۔ اب یہ کس کی طرف سے بنائی گئی ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ سٹرکچر کس نے کیا ہے، تو یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ امریکہ نے ایک اپنے شیطانی ذہن سے جس چیز کو انہوں نے بنانا تھا اور تشکیل دینا تھا، ان سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ان کو مکمل ایک سیٹ اپ دیا، ان کو پاور دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو طاقت دی اور ان کو فلسطین کے علاقے پہ قابض کرنے کا پورا بندوبست کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ فلسطین کے علاقے پہ انہوں نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا۔ فلسطین کے علاقے پہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک دن میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ایک دن میں انہوں نے 2-2 ہزار لاشیں گرائیں، بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، اور کہتے ہیں جی انہوں نے ٹینکروں اور گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے بچوں کی سب سے زیادہ قبریں اس ملک میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی دردناک سی بات ہے۔ 2023 کا سن جا رہا ہے تو کتنے سارے ایسے کرائسس کنفلکٹس ہو چکے ہیں قبلہ اول مسلمانوں کے بیت المقدس کو لے کے، لیکن اس کے بعد ابھی تک اس کا کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ حل نہیں نکل سکا۔ اب یہ فلسطینیوں کی اپنی زمین ہے، اپنا حق ہے جو وہ چھین رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اب حمایت کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ فلسطین کی کچھ چند ممالک حمایت کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی حمایت امریکہ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے، دوسرے جو پاورفل ممالک ہیں ان کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حمایت کو لے کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا، برما کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا، اس کی تاریخ بھی آپ پڑھ لیں، کس طرح بچیوں کو، عورتوں کو، ان کے جسم کو کاٹ کے پھینکا گیا۔ تو اس وقت انسانی ہمدردیاں کہاں تھیں؟ اب ان کو پوچھا گیا ہے نا جی انہوں نے حمایت کی ہے، تو کہتے ہیں جی فلسطین نے جو راکٹ میزائل ان کے اوپر داغے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے امریکہ نے یا فرانس نے یا دوسرے جو ممالک ہیں یہودیوں کے، انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی، یا تو اس کے پیچھے انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں کو بلا وجہ مارا ہے، ان یہودیوں کے اوپر اس طرح حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت انسان سوچیں، جس بھی مذہب کے ساتھ میرے سننے والا کوئی بھی ہے نا، جس بھی مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ بحیثیت انسان سوچیں، کشمیر کے اوپر جس طرح کا ظلم و ستم گزشتہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے اوپر انسانی ہمدردیاں کہاں ہیں؟ تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہودی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے لیے باقی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور حقیقتاً اس دنیا میں رہنے کے قابل ہم ہیں۔ اب یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ قبیح قسم کا خیال ان کے ذہنوں سے نکالنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ غلط قسم کے خیالات رکھنے والے اور اس قدر ظالم اور جابر قسم کی جو ان کی ذہنیت ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس حل کیا ہے؟ اگر آپ میرا تجزیہ پوچھیں یا بحیثیت مسلمان یا درد انسانیت رکھنے والا کوئی بھی آدمی ہے نا، وہ اس کا واضح جواب یہی دے گا کہ اگر فلسطین نے اس کے اوپر راکٹ داغے ہیں، چاہے وہ 5,000 ہیں یا 10,000 ہیں، چاہے ان کے لاکھوں بندے مریں یا ہزاروں مریں، یہ بالکل 100% میرے خیال میں بہترین قسم کا ان کا ایک کام تھا جو انہوں نے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو میں بحیثیت مسلمان یہ پیغام دینا چاہوں گا، مسلمان پہ حکمرانی کر رہے ہیں ان حکمرانوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ہمارے اندر یونٹی نہیں آتی، ہمارے اندر اتحاد نہیں آتا، تو یہ سمجھیں کہ تب تک ہم فلسطین کیا، برما کشمیر کیا، ہم اپنا دفاع بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ اسرائیل کو وہیں دفن کیا جائے جہاں سے وہ نکلے۔ مظلوم لوگوں کو جس طرح انہوں نے خون کی ندیوں میں انہیں نہلایا ہے، اب انہیں اس سے بھی بری سزا دے کہ ان کو اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہمیں اپنے حصے کا حق ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ والسلام۔